بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ جولائی میں مشترکہ الیکشن ہو تو ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں، عمران خان۔ سوڈان خانہ جنگی کے دوران سفارتکاروں اور شہریوں کا انخلاء جاری۔ یوکرین تاریخی طور پر روس کا حصہ ہے، چائنا کے بیان پر مغرب ناراض۔ یوکرین روس پر جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے، یوکرین۔ دوبارہ وزیر اعظم بن کر کسی پر اعتماد نہیں کروں گا، عمران خان۔ نیوزی لینڈ میں 7.3 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری۔ عدالت میں نیتن یاہو کی موجودگی کے موقع پر بھی مظاہرے۔ صدام حسین ہندوستانی تھے، عراق میں عجیب دعویٰ۔ دہی پر کی گئی نئی تحقیق، حیرت انگیز فوائد سامنے آ گئے۔ تو آئیے چلتے ہیں تفصیل کی جانب۔ عمران خان نے کہا ہے کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومتیں گرا دیں، تو ہم نے گرا دیں۔ عمران خان نے کہا کہ میری صدر عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں جنرل باجوہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں، جس پر میں نے اپنی حکومت گرا دی۔ انہوں نے کہا کہ ہماری الیکشن کی پوری تیاری ہے اور آج سے انتخابی مہم شروع کر رہے ہیں، جبکہ نون لیگ الیکشن سے بھاگ رہی ہے کیونکہ وہ ختم ہو چکی ہے۔ لوگ مہنگائی کی وجہ سے ان سے نفرت کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ ہم نون لیگ کو پنجاب کے الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے اور 14 مئی سے آگے نہیں جانے دیں گے۔ آئین کے تحت 90 روز میں الیکشن ہونے ضروری ہے، لیکن اگر یہ ہمیں ایک ساتھ فوری الیکشن کی کوئی تجویز دیں تو وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کر دیں تو جولائی میں مشترکہ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ تو ایسے میں ہم بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں۔ ہماری سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ نگراں حکومتوں کی مدت ختم ہو گئی ہے اور 90 روز بعد یہ غیر آئینی ہے، ان کو ختم کر کے حقیقی غیر جانبدار نگراں حکومت لائیں۔ الیکشن میں تاخیر کا مکتب بی ٹی آئی کو کمزور کرنا ہے، ہم پر مقدمات بنانے ہیں۔ ہم کمزور ہو گئے تو اکتوبر میں الیکشن کرائیں گے، ورنہ اس سے بھی آگے لے کر جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ حکومت کا پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، میں نے اسد کیسر کو بات کرنے کا اختیار نہیں دیا، بلکہ شاہ محمود قریشی کو مینڈیٹ دیا ہے، جن سے تاحال کسی نے رابطہ نہیں کیا۔ یہ لوگ مذاکرات کو الیکشن میں تاخیر کے لیے استعمال کریں گے۔ عمران خان نے کہا کہ ان سے ہم نے کہا کہ اگر آپ کے پاس ایک ساتھ الیکشن کی کوئی تجویز ہے تو ہم کر دیتے ہیں۔ ہم نے اپنی حکومت تب گرائی تھی۔ ان کے سارے رہنماؤں مریم اورنگزیب، شاہد خاقان عباسی کے بیانات تھے کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں۔ میری صدر عارف علوی کے ساتھ جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی تھی، جس میں جنرل باجوہ نے بھی مجھے کہا کہ اگر آپ الیکشن چاہتے ہیں تو اپنی حکومت گرا دیں۔ ہم نے اپنی حکومت گرا دی، لیکن یہ لوگ رونے دھونے والے بچوں کی طرح وکٹیں ہی اٹھا کر بھاگ گئے۔ سوڈان میں ملکی فوج اور باغی پیرا ملٹری فورس کے درمیان خانہ جنگی میں شدت آ چکی ہے، جس کے باعث غیر ملکی سفارتکاروں اور شہریوں کی ان کے وطن بحفاظت واپسی کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب نے 90 اور امریکہ نے 100 کے قریب سفارتکاروں کو اہل خانہ اور اپنے شہریوں کو سوڈان سے فضائی، بری اور بحری راستوں سے واپس بلا لیا۔ اسی طرح فرانس، برطانیہ اور جرمنی سمیت کئی یورپی اور افریقی ممالک نے بھی اپنے سفارتی عملے اور شہریوں کو سوڈان سے نکال لیا ہے، جن کی مجموعی تعداد 200 بنتی ہے۔ سوڈان میں دوہری شہریت کے حامل امریکی اور دیگر ممالک کے ہزاروں شہری سوڈان میں پھنسے ہوئے ہیں، جن کی واپسی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ سوڈان میں جاری خانہ جنگی کے باعث 20,000 افراد غیر قانونی طور پر سرحد پار کر کے پڑوسی ملک پہنچ گئے ہیں اور کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تمام گروپس کے درمیان عید پر 3 روز کی جنگ بندی کے باوجود خونی جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا، جس میں اب تک 400 سے زائد افراد مارے جا چکے ہیں اور 5,000 کے قریب زخمی ہیں۔
تنازعہ کے بعد سفارتکاروں اور امدادی کارکنوں سمیت ہزاروں غیر ملکی پھنس کر رہ گئے ہیں، جبکہ دنیا کے دوسرے ممالک جنگ زدہ ملک سے اپنے شہریوں کو نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ غیر ملکیوں کا فضائی راستے سے انخلاء کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ غیر ملکی شہری اور سفارتکار بحر احمر پر واقع پورٹ سوڈان سے بحری جہازوں کے ذریعے اپنے اپنے ممالک کو لوٹ رہے ہیں۔ امریکہ کی اسپیشل فورسز نے ہفتے کے روز ہیلی کاپٹروں کا استعمال کرتے ہوئے تمام امریکی سرکاری اہلکاروں اور ان کے زیر کفالت افراد اور دیگر ممالک کے چند سفارتکاروں کو سفارت خانے سے نکال لیا ہے۔ انخلاء کے دوران میں ان پر کوئی گولی نہیں چلائی گئی۔ برطانوی مسلح افواج نے سوڈان سے تمام سفارتی عملہ اور ان کے اہل خانہ کا پیچیدہ اور تیزی سے انخلاء کیا ہے۔ برطانوی دفتر خارجہ نے اپنے شہریوں پر زور دیا ہے کہ وہ محفوظ جگہوں پر پناہ لے لیں اور بتائیں کہ وہ کہاں ہے۔ برطانوی فوجیوں نے امریکہ، فرانس اور دیگر نامعلوم اتحادیوں کے ساتھ مل کر ریسکیو آپریشن کیا ہے۔ قطر نے اپنے شہریوں کو سوڈان سے نکالنے میں مدد دینے پر سعودی عرب کا شکریہ ادا کیا۔ فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے چائنا کے یوکرین کی خود مختاری سے متعلق سوال اٹھانے پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ فرانس کے دارالحکومت پیرس میں ہوئی ایک کانفرنس میں یہ پوچھے جانے پر کہ آیا کرائمیا یوکرین کا حصہ ہے یا نہیں، چینی سفیر لوشائے نے کہا کہ تاریخی طور پر یہ روس کا حصہ ہے اور اسے سابق سوویت رہنما نکیتا نے یوکرین کو پیش کیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ سابق سوویت یونین ممالک جیسا کہ یوکرین، لٹویا، لتھوانیا اور اسٹونیا کی بین الاقوامی قانون میں کوئی حقیقی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ان کی خود مختاری کے حوالے سے کوئی عالمی معاہدہ نہیں ہے۔ چینی سفیر کے بیان پر فرانس نے تمام اپنے اتحادی ممالک کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1991 میں یوکرین کی سرحدوں کو پوری بین الاقوامی برادری حتیٰ کہ چائنا نے بھی عالمی سطح پر تسلیم کیا تھا۔ یوکرین کے صدر نے روسی حملے کو پسپا کرنے کی اپنے ملک کی صلاحیت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے اور بتایا ہے کہ یوکرین روس کے خلاف جوابی حملے کی تیاری کر رہا ہے۔ یہ ایک چیلنج ہے، لیکن انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ان کا ملک لڑ رہا ہے اور مضبوط ہو رہا ہے۔ میں صورتحال کو اچھا نہیں کہہ سکتا، لیکن ہم لڑ رہے ہیں۔ ہم ایک سال پہلے کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہیں۔ یوکرین کے لوگ فتح کے لیے متحد ہیں۔ ہمیں امید اور ہمیں یقین ہے کہ روزانہ کی کامیابیوں کے ذریعے ہم فتح کے قریب ہو رہے ہیں۔ یوکرین کے لوگ اپنے مقبوضہ علاقوں کو دوبارہ چھڑا رہے ہیں۔ اگرچہ انہوں نے حملے کے بارے میں تفصیل فراہم نہیں کی، لیکن انہوں نے اس کی کامیابی پر اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری فوج تیار ہو رہی ہے اور ہم اسے مضبوط بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان نے کہا ہے کہ دوبارہ وزیر اعظم بن کر کسی پر اعتماد نہیں کر سکتا۔ دوستو، ان کا اشارہ شاید نہیں بلکہ یقیناً فوج کی طرف تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل ریٹائر باجوہ نے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی، لیکن اب میں نے سبق سیکھ لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومت گرائی گئی تو پتہ چلا کہ جنرل ریٹائر باجوہ ہم سے جھوٹ بولتا رہا ہے۔ مڈل ایسٹ کے رہنما نے ایک برس پہلے آگاہ کر دیا تھا کہ باجوہ تمہارے خلاف ہے۔ ساری غلطیوں کو سیکھ کر اب پنجاب کے لیے ایسا وزیر اعلیٰ لاؤں گا جو اس کو اوپر لے کر جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کسی پر بھروسہ اور اعتماد کر کے بھاری قیمت ادا کی ہے۔ اگر وزیر اعظم اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو جولائی میں سب الیکشن ایک ساتھ ہو سکتے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں پھر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ یہ زلزلہ نیوزی لینڈ کے جزائر کرما ڈیک پر آیا، جس کی شدت 7.3 تھی۔ زلزلے کا مرکز زمین کے نیچے 10 کلومیٹر کی گہرائی میں تھا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلہ نیوزی لینڈ جزیرے کے قریب 50 کلومیٹر کی گہرائی میں آیا۔ سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق زلزلے سے کوئی خطرہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کو ساحلی علاقوں سے دور رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ زلزلے کے آنے کے بعد امریکی سونامی وارننگ سسٹم کا کہنا ہے کہ 7.3 شدت کے زلزلے کے بعد علاقے میں سونامی کا خطرہ ہے۔ اسی دوران نیوزی لینڈ سونامی وارننگ سینٹر کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے زلزلے کے جھٹکوں کے باوجود بحر الکاہل کے علاقے میں سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔
عدالت میں نیتن یاہو کی حاضری کے موقع پر صہیونیوں نے نیتن یاہو کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ نیتن یاہو نے احتجاجی مظاہرے سے خائف ہو کر یہودیوں کی فیڈریشن کی تقریب سے اپنے خطاب کا پروگرام بھی منسوخ کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ مقبوضہ فلسطین کے ہزاروں صہیونیوں نے عدلیہ کے نظام میں اصلاحات کے خلاف 16ویں ہفتے بھی احتجاج کا سلسلہ جاری رکھا۔ احتجاج کا یہ سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے کہ نیتن یاہو نے رائے عامہ اور امریکی دباؤ کی بنا پر اصلاحات سے متعلق اپنے بل کو وقتی طور پر روک دیا ہے۔ اس بل میں عدلیہ کے اختیارات کم اور کابینہ کے اختیارات میں اضافہ کیے جانے کی تجویز پیش کی گئی ہے۔ صدام حسین کے بارے میں ایک عجیب و غریب بیان نے عراق بھر میں تعجب کے ساتھ ساتھ تنزیہ رد عمل کو پیدا کر دیا ہے جب یہ دعویٰ کیا گیا کہ صدام حسین کی اصلیت ہندوستان سے تھی۔ لیگ آف رائٹرز نے صدام حسین کی الگ اصلیت بتاتے ہوئے اپنے دعوے کی تائید میں کسی سائنسی ذریعے کا ذکر نہیں کیا۔ انہوں نے عید الفطر کی نماز کے خطبے کے دوران کہا کہ صدام حسین کے ڈی این اے کے تجزیے سے ثابت ہوا ہے کہ وہ ہندوستان سے تھے۔ عراقی لوگ ہندوستانی نژاد ہیں۔ اب ڈی این اے کے تجزیے کے بعد یہ واضح ہو گیا ہے کہ صدام حسین ہندوستان سے تھے۔ ان بیانات کے بعد عراقیوں نے سوشل میڈیا پر سوالات اٹھائے ہیں اور اس پر مختلف قیاس آرائیاں کی ہیں۔ بہت سے دیگر افراد نے ملک کے بہت سے سیاستدانوں کے جینز کا تجزیہ کرنے کا مطالبہ بھی کیا تاکہ ان کی سیاسی وفاداریاں ظاہر کی جا سکیں۔ 2017 میں سرکاری میڈیا سے وابستہ الشبابہ میگزین نے صدام کی اصلیت کے بارے میں ایک تحقیقات شائع کی تھی جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ جینیاتی جانچ سے ثابت ہوا ہے کہ صدام حسین جنوبی ایشیا خصوصاً پاکستان، ہندوستان، تاجکستان، بلوچستان، ایران اور افغانستان میں پھیلے ہوئے ایک خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خاندان کچھ حد تک پورے مشرق وسطیٰ میں پھیلا ہوا ہے۔ اس دعوے کی تصدیق کے لیے کسی سائنسی ذریعے کا دوستو حوالہ نہیں دیا گیا تھا۔ ایک تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ صحت کے لیے مفید بیکٹیریا سے بھرپور غذائیں کھانے سے بلڈ پریشر، شوگر کی سطح کو کم کرنے، سوزش کم کرنے اور صحت مند وزن کو برقرار رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ خمیر شدہ کھانے جیسا کہ دہی اور دیگر غذاؤں میں موجود صحت بخش بیکٹیریا صحت کے لیے مفید ہیں۔ بیکٹیریا کی ایک قسم انسولین کی حساسیت کو بہتر بنا سکتی ہے۔ انٹرنیشنل سائنٹیفک ایسوسی ایشن فار پرو بایوٹکس اینڈ پری بایوٹکس کے سائنسدانوں نے اس حوالے سے بحث بھی کی ہے کہ فائبر سے بھرپور کھانوں کی طرح صحت بخش بیکٹیریا سے بھی بھرپور غذاؤں کا روزانہ استعمال ہماری زندگی میں شامل ہونا چاہیے۔ دنیا میں ہر جگہ پراپرٹی کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، لیکن اٹلی میں ایک ایسا قصبہ ہے جہاں آپ صرف 1 یورو تقریباً 200 روپے میں گھر کے مالک بن سکتے ہیں۔ یہ قدیم قصبہ کبھی آباد ہوا کرتا تھا لیکن اب اس کے بیشتر گھر خالی ہو چکے ہیں۔ اس میں کئی گھر ایسے ہیں جو 17ویں صدی عیسوی میں تعمیر ہوئے اور اب بھوت بنگلے بن چکے ہیں۔ اس قصبے کی بدقسمتی 1968 سے شروع ہوئی جب ایک خوفناک زلزلہ آیا اور قصبے کے 4000 سے زائد رہائشی ڈر کر قصبہ ہی چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد سے لوگوں کی بڑے شہروں کو نقل مکانی شروع ہوئی اور آج قصبہ سائیں سائیں کر رہا ہے۔ قصبے کی تمام عمارتیں سٹی کونسل کی ملکیت ہیں جنہیں اب فروخت کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس قصبے کو ایک بار پھر پہلے کی طرح آباد کیا جا سکے۔ فلسطین کے علاقے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی ناکہ بندی کے اثرات کے خاتمے کے لیے قائم کردہ کمیٹی کی طرف سے جاری ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی ناکہ بندی کے نتیجے میں غزہ میں غربت کی شرح 85% تک پہنچ چکی ہے۔ موجودہ کورونا اور اسرائیلی ناکہ بندی نے غزہ کی پٹی کی معیشت پر تباہ کن اثرات مرتب کیے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں غزہ میں 85% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔
تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔